السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور جہاں پہ کامنٹس کا سیکشن ہے وہاں ضرور کامنٹ دیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو، میری ٹیم کو اور مجھے، کہ آپ کس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں اور کس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے دھرنا دیا تھا، اور یعنی بہت لوگوں کو کچھ باتیں نہیں پتہ. ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ تحریک انصاف اور عوامی تحریک دونوں بالکل الگ الگ اینٹیٹیز تھیں، اور بڑی لوگوں نے بیچ میں کوشش کی، بہت لوگوں نے کوشش کی، جن میں شاید میری بھی خواہش تھی کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے تو فزیکل اور یعنی مورل اور اسٹرینتھ بڑی ہو جائے گی. لیکن دونوں کا ایکچولی پوائنٹ آف ویو ہی ڈفرینٹ تھا، اس لیے دونوں کا دھرنا ایک جگہ پہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ الگ الگ دھرنا ہوا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ قریب قریب تھے، لیکن کراؤڈز ان کے بالکل الگ الگ تھے، اور الگ الگ جگہ ان کے الگ الگ انتظامات تھے دونوں کے. ڈاکٹر طاہر القادری جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ انسان نہیں، نظام کو بدلیں، یعنی ایک حکومت کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورے نظام کو بدلنا ہوگا. اور ان کی اصل ڈیمانڈ تھی کہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر ہونے والے واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی. عمران خان جو تھے اس کے برعکس وہ 4 حلقوں میں الیکشنز کی ری کاؤنٹ کروانا چاہ رہے تھے اور ان کو کھلوانا چاہ رہے تھے. اور اس وجہ سے یعنی میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بھی مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا. پی ٹی آئی کی جو بڑے قریبی جناب عمران خان صاحب کے ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا مجھے اتفاق ہوا. تو کچھ ڈوز ہوتے ہیں ہر جگہ، کچھ ہاکس ہوتے ہیں. ڈوز ہر جگہ پہ یہ کہتے تھے کہ فوراً دھرنا دیں، فوراً دھرنا دیں. لیکن عمران خان کا ایک موقف تھا کہ پہلے ہم الیکشن کمیشن کے تھرو جائیں گے، پھر ہم عدالت کے تھرو جائیں گے، پھر ہم نیشنل اسمبلی کے تھرو جائیں گے، سینٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے، اور جو مروجہ قانون کے اندر ہمیں اپرچونٹیز ہیں ان حلقوں میں ری کاؤنٹ کروانے کے لیے ہم وہ کروائیں گے. اس سے پہلے ہم بالکل بھی سڑک پہ نہیں آئیں گے. تو انہوں نے اس کے لیے بڑا ٹائم لگایا اور سب نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب اب اس تاریخ کو ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب وہ دھرنا بھی وہاں پہ شروع ہو گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے عرصے کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کو ریکویسٹ کی گئی اسپیشل، پھر وہ آئے اور وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے، اور دونوں لیڈرز نے وہاں پہ اپنی اپنی تقریر کی. ان تقریروں کا بھی اگر آپ موازنہ کرتے ہیں آج بیٹھ کے تو ایک کی ڈیمانڈز کچھ اور تھیں، دوسرے کی ڈیمانڈز کچھ اور تھیں. اور عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے کئی لوگوں سے ہمارے اختلافات بھی رہے، سیاسی اختلافات کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ریزائن کر رہے ہیں تو پھر ریزائن کو مذاق کیوں بنایا، آپ واپس کیوں نیشنل اسمبلی جائیں گے یا کس طرح سے جا رہے ہیں. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ نہیں دی جاتی اپنے اپوننٹس کو اس طرح سے، اور ان کو اس کے اندر باندھا جاتا ہے. اور اسمبلی کو آپ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی باتیں کریں، لیکن اسمبلی کا ایک اپنا تشخص ہے. اچھا، اب اس کے برعکس آج جب مولانا فضل الرحمان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اب انہوں نے دھرنا اناؤنس کر دیا یا لانگ مارچ اناؤنس کر دی، تو مجھے بڑی ایک حیرانی ہوئی. مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ 27 اکتوبر کی ڈیٹ انہوں نے چنی ہے. 27 اکتوبر بہت پہلے سے حکومت پاکستان نے کشمیر میں بلیک ڈے منانے کے لیے چنی ہوئی ہے کہ دیٹ واز بلیک ڈے ان کشمیر. اور پوری اس پہ ایک یعنی آپ کے جتنے ہائی کمیشنز ہیں، جتنے جہاں پہ ایمبسیز ہیں، جہاں جہاں پاکستان کی ایسوسیشنز ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ بلیک ڈے منا رہے ہوں گے. آپ کے سرکاری ادارے بلیک ڈے منا رہے ہوں گے. اور اس دن مولانا یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اسی حکومت کو گراؤ، یا اسی حکومت کے خلاف وہ آ رہے ہیں. اگر وہ 28 کو آ جاتے تو زیادہ مناسب ہوتا، 29 کو آ جاتے تو زیادہ مناسب ہوتا. اگر 27 کی جگہ 26 کو یا 25 کو آ جاتے وہ بھی زیادہ شاید مناسب ہوتا. لیکن انہوں نے جان کے اس ڈے کو کیا. تو مجھے اب یہ شک پڑنا شروع ہو گیا، میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے اور میں اپنے شک کی بات کر رہا ہوں. کیا مولانا کسی بیرونی طاقت کے ہاتھ میں تو نہیں کھیل رہے کہ کشمیر ڈے جو ہے اور بلیک ڈے جو ہے اور ہندوستان کے خلاف ہے، مودی کے خلاف ہے، اور مودی کو ہم ہٹلر سے
مشابہت دے رہے ہیں سارے کے سارے، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے وہاں پہ آئیں کہ اس دن جب دھرنا ہوگا یا آبویسلی جلوس آئے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو میڈیا کوریج نہ دے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خبروں کی زینت نہ بنے، پہلی دوسری تیسری ساری خبریں ان کی ہوں گی، تو کون سفر کرے گا؟ وہ 80 لاکھ کشمیری سفر کریں گے اس دن کہ جن کے حقوق مارے گئے ہیں، جن کو ابھی تک سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا، جن کو اپنے پیاروں کی تدفین اپنے گھروں کے صحن میں اور اپنے گھروں کے برآمدوں کے اندر کرنی پڑ رہی ہے، جن کو نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں جانے دے رہے، جن کو پانی کے لیے نہیں دے رہے، جن کو کھانے پینے کا کوئی کسی کو نہیں پتا، بیماروں کو ادویات نہیں مل رہی، ہم ان کا حق مار کے اس دن مولانا کی ضد پوری کر رہے ہوں گے۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جو الیکشن میں بری طرح ہار گئے، جن کو ان کی عوام نے مسترد کر دیا، ان کی جماعت کو مسترد کر دیا، جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بڑی کوششیں کر لیں کہ وہ کسی طرح وہاں پہ الٹ پلٹ کر دیں گے اور سب کچھ نظام الٹا دیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، سینٹ بھی جوں کی توں قائم ہے، اور وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی منہ کی کھانی پڑی ہر اس شخص کو جو اٹھ کے تقریریں کر رہا تھا۔ اب مولانا نے یہ اناؤنس کر دیا، کیونکہ مولانا کا ہوا کیا، انہوں نے اپنی پارٹی کو تو بہت زیادہ ورک اپ کر لیا تھا پہلے کہ جناب ہم نے دھرنا بھی دینا اور ہم نے لانگ مارچ بھی کرنی اور ہم جائیں گے اور ہم حکومت کو گرائیں گے اور ہم یہ کریں گے، اب پارٹی تیار ہو گئی، لیکن اب مولانا جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو بہانہ کیا کریں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشنز کی بات کریں تو کھلوا لیں، ہلکے کھلوائیں گے، بائیو میٹرک کروائیں گے، تو جس طرح رئیسانی صاحب نوابزادہ رئیسانی صاحب جیتے ہیں وہ بھی جیت سکتے تھے، لیکن وہ تو بائیو میٹرک کی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے، وہ ہلکے کھلوانے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ ووٹ ری کاؤنٹ کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، پھر وہ کبھی کہتے ہیں ناموس رسالت۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر عمران خان کی تقریر ہوئی، اس میں انہوں نے جتنی خوبصورتی سے ناموس رسالت کو ایکسپلین کیا، وہ تمام امت مسلمہ کی آواز ہے، اور پورے امت مسلمہ جو ہے ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا فرقہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، کیونکہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی نبوت کے اوپر اور ان کو آخری نبی ماننے کے لیے ہر مسلمان اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ آخری نبی اور ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ ہمیں پیارے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ کہہ دیا تو مولانا کیا کہتے کہ جناب ناموس رسالت جو ہے وہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے کہ ہم وہاں پہ کریں۔ اب تیسری چیز کیا آ گئی؟ تیسری چیز آ گئی کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو پولیٹیکل فیس ہیں، جو اسمبلی کے اندر ہیں، جو سینٹ کے اندر ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں۔ اچھا اب وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے، پہلے آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا کیا موقف رہا۔ میاں نواز شریف نے پھر بھی سوچا کہ جناب کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ، لیکن میاں نواز شریف نے مولانا کو میسیج بھیجا، آپ یہ آزادی مارچ کا نام نہ دیں، اس کو آزادی مارچ کا نام نہ دیں، آپ اس کو مہنگائی مارچ کا نام دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کسی نہ کسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے، افراتفری کیا جائے، اور یعنی ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ سرنگوں ہو، کمزور ہو، جو بھی ہو۔ میں تو حکومت میں نہیں ہوں، میں تو حکومت کا وزیر نہیں ہوں، لیکن میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں ساروں سے کہ ایشو تو مجھے بتا دیں اس لانگ مارچ کا کیا۔ اچھا دوسری طرف میاں نواز شریف جو ہیں ان کو بھی بڑے بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچے فروغ کرتے نظر آئے، آج جو ملک دیوالیہ ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کس نے 30 سال اس ملک پر حکومت کی؟ میاں صاحب آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے شک اندر ہیں، مگر آپ کے بچے تو بیرون ملک سکون سے بیٹھے ہیں، اربوں پاؤنڈ کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، آپ کو مہنگائی سے کیا لینا دینا؟ میری مولانا سے ضرور درخواست ہے کہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں نہ کھیلیں پلیز۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کو ایک دن آگے کر لیں، 2 دن آگے کر لیں۔ بھارت تو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ شکست نہیں دے سکا، مگر اب آپ اگر کشمیر ڈے کو یا بلیک ڈے کو اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں کہ نیوز اور ویوز اس دن کی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر نہ جا سکے، تو بھائی صاحب بہت دکھ ہوگا، بہت افسوس ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا نسبتاً موقف ٹھیک ہے، یعنی بہتر ہے، وہ اس لیے کہ وہ پولیٹیکل کیمپین تو کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی ریلیجس کیمپین کے تھرو ہیٹریڈ نہیں کریٹ کرنا چاہتے، ویری سینسیبل آن دیئر پارٹ۔
لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 27 اکتوبر کو جو مولانا نے کال دی اور کشمیر کا بلیک ڈے اس دن کمپرومائز کرنے کی بات ہو رہی ہے اس شخص سے جو 8 سال یا 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرپرسن بھی رہا، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ 27 اکتوبر کا دن کیا دن ہے؟ انہوں نے اس دن کو کیوں چنا؟ یہ تو جواب مولانا فضل الرحمان نے دینا ہے کہ وہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں اور ہمیں ضرور کامنٹس کریے گا نیچے تاکہ وی کین گیو یو مور نیوز اینڈ مور ویڈیوز جو آپ کے دل کے قریب ہیں، جس کے متعلق آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔